السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، انتخابی سرگرمیاں مزید تیزی سے جاری ہیں اور مختلف پارٹیوں کے جو امیدواران ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں اور گراؤنڈ پر اترے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور بارش جو ہوئی کراچی میں، جس نے برا حال کر دیا شہر کا، اس میں بھی امیدواروں کو یہ موقع ملا کہ وہ بارش کے پانی میں کھڑے ہو کے، یعنی اس کی نکاسی میں حصہ ڈال کے عوام کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ وہ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے امیدوار بھی نظر آئے جو شاید نیچے کبھی پانی میں نہ اترے ہوں، لیکن الیکشن کا موقع ہے تو عوام کو یقین دلانا ہے، وہ بھی پانی میں اترے ہوئے نظر آئے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں دو امیدواروں نے جوائن کیا ہے، ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب طاہر ملک صاحب نے، جو کہ آزاد امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 231 سے، اور ان کا انتخابی نشان وکٹ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد شاہ نواز سعیدی صاحب، جو کہ امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PS 100 سے، تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہ نواز صاحب۔ جناب طاہر ملک صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بتائیے کہ کیا عوام کو بتانا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کراچی شہر کا حال تو اب سب کے سامنے ہے اور مزید عیاں ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صاحب، پچھلی کئی دہائیوں سے شہر میں بہت مختلف قسم کے حکمران آئے اور بڑے بڑے دعوے وعدے کر کے گئے اور گراؤنڈ پہ کوئی بھی چیز ڈیلیور نہیں کی۔ آج بھی 75 سالوں میں کراچی کی عوام صرف اور صرف بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ تو یہ سارا جو قصور ہے یہ ہمارے حکمرانوں کا ہے، پچھلے حکمرانوں کا۔ کوئی بھی آ کے کراچی کی عوام کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے، آ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اس کے بعد جب الیکشن ہو جاتا ہے جیت جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کبھی بھی ایریاز میں نظر ہی نہیں آتے۔ عوام ان کو ڈھونڈتی رہتی ہے اور اپنا جو مسائل ہیں ان کو روتی رہتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ صحیح لوگ جو ہے وہ حکمرانی پہ آ نہیں رہے، اور جو مطلب کراچی کے ریئل فیس ہیں مختلف ایریاز سے ڈفرینٹ، جیسے اب لوکل آدمی آئے گا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لوکل پولیس ہوگی تو لوکل مسائل حل کرے گی اور باہمی ہم آہنگی ہوگی عوام کے درمیان۔ تو اسی طرح سے جب لوکل نمائندے آئیں گے کراچی ہائٹس، پڑھے لکھے نوجوان آئیں گے، تبھی اس شہر کے مسائل اس حل سے ہوں پہلے گے۔ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تو مختلف جماعتوں میں کراچی کے کینڈیڈیٹ تھے، دیکھیں کراچی کے کینڈیڈیٹ تھے، مگر MQM بھی رہی، پیپلز پارٹی بھی رہی، پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے بھی لوگ تحریک الیکٹ انصاف ہوئے۔ کے بھی رہے۔ تحریک انصاف کا تو دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کا ٹوٹل جو مدت تھی وہ 3 سال 8 مہینے تھی۔ 3 سال 8 مہینے میں آپ سمجھ لیں کہ 1 سال تو کرونا میں ہم جو ہے یہ تحریک انصاف جو ہے وہ پھنسی رہی، مگر اس کے باوجود بھی بہت ساری کوشش، مطلب 3 سال میں تو آپ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکتے نا۔ یہ تو 15 سال سے پچھلے حکمران حکمرانی کرتے رہے، مگر تحریک انصاف صرف 3 سال 8 مہینے میں جو اس نے پروگرامز دیے غریب عوام کے لیے، احساس پروگرام اس میں اور یوتھ پروگرام، مطلب بہت اچھے انہوں نے پروگرام ایسے دیے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مناسب تھے۔ اور اگر کچھ عرصہ اور رہتی تو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت رہتی تو تحریک انصاف عوام میں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے مقبول ترین جماعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آج مجھے نہیں پتا ویسے، ساری عوام کو، ساری قوم کو پتہ ہے۔ تو بہرحال تحریک انصاف کی اگر اپنے حلقے کے بارے میں ذرا پلیز بتائیے کہ آپ کے حلقے کے کیا ایشوز ہیں میجر، اور آپ کا حلقہ کن کن ایریاز پہ میجر ہے؟ دیکھیں حلقے کے تو جیسے NA 231 میری رہائش تو PIA سوسائٹی میں، وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ حلقہ، اور اس میں اس کے بعد بھٹائی آباد، دھنی بخش گوٹ، پنک سوسائٹی، ملیر کینٹ، پھر آنسو گوٹ، اور اس طرح کے گوٹس بہت سارے ہیں، مطلب یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے۔ تو گوٹھوں میں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی گوٹ والوں کو یہ یقین دہانی کراتی رہی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی۔ پہلے گوٹ بناتے بھی یہ خود ہی ہیں
اور اس کو پھر ان کو آسرا دیتے ہیں عوام کو کہ ہاں جی ہم اس کو لیگل کریں گے. ٹھیک ہے, عوام کے لیے, غریب عوام کے لیے رہنا تو ہے نا, رہائش تو چاہیے نا لوگوں رہنا ہے, مگر یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے گوٹ ایسے ہیں جو نہیں ہوئے رجسٹرڈ. روزانہ اکثر و بیشتر سال میں 3 دفعہ ان کو پریشان کیا جاتا ہے, آ کے جو ہے انکروچمنٹ کی طرف سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو ایک مطلب وہ لمحہ فکری ہے ان کے لیے بھی نا. تو انشاءاللہ میرا اپنا ویژن یہ ہے کہ میں کراچی میں, یہاں میں نے ایجوکیشن لی, سب کچھ کیا, مطلب کراچی ہائٹ ہوں, تو میں بڑا درد رکھتا ہوں کراچی کے عوام کے لیے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مسائل, یہ میں اسی لیے الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں کہ عوام کے جو بیسک مسائل ہیں کم از کم ہم ان کا تو حل نکالیں نا. وہ کس طرح سے نکالیں گے, اس کے لیے ایک پورا ہم نے پلان بنایا ہے کہ کم از کم لوکل سطح پہ ہم جو بھی کر سکیں, اور اس میں اسمبلی میں جا کے اس کی عوام کی آواز اٹھائیں. ڈاکٹر شاہنواز صاحب, آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے آپ کے حلقے کی؟ کیمپین بہت زوروں سے جاری ہے, آپ کے قائد بھی یہاں کراچی شہر میں آئے, ان کا وزٹ کیسا رہا اور کیا صورتحال؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پہلے اختر بھائی, میں آپ کا شکر گزار ہوں, پوری میٹرو چینل کا شکر گزار ہوں کہ پھر سے ہمیں یاد کیا آپ لوگوں نے. پورے چینل کا میں مشکور ہوں. بات سعد بھائی کی شروع کروں تو وہ بھی بہت لمبی ہے. بہرحال جو ہمارے کارکن ہیں نا تحریک اللہ بیک کے, وہ اتنے قیمتی ہیں. وہ نہ دیکھتے ہیں آندھی کو, نہ دیکھتے ہیں طوفان کو, نہ دیکھتے ہیں بارشوں کو. آپ کے سامنے ایک ہم نے ویڈیو کلپ چلایا کل وہاں پہ پروگرام کے اندر, میں وہیں موجود تھا الحمدللہ, کہ صبح اور رات کی جب بارش ہوئی, 11 بجے سے جو ہمارے کارکن لگے نا, انہوں نے کیا کیا, ریتیاں لے آئے, بجری لے آئے, اور ایسا خود اپنی ہاتھوں سے, اور بلڈوزر لے کے اس نے اتنا پانی بھرا ہوا تھا گھٹنے جتنا. ان کے جذبے کے لیے میں بول رہا ہوں, کارکنان کے لیے, جو کارکن جو ہے نا ہمارے, وہ ہمارے سرمایہ ہیں تحریک اللہ بیک کے. تو انہوں نے ایسا کام کیا کہ 2-3 گھنٹے کے اندر جو پانی اتنا گھٹنے جتنا پانی تھا, وہ پانی انہوں نے خشک کس طریقے سے کیا, ہمیں خود حیران ہے کیا ان کے اندر جذبہ ہے, کیا طاقت ہے. انہوں نے آدھے گھنٹے یا 2 گھنٹے یا جتنا بھی ٹائم لگا میکسیمم. بہرحال جب ہم نے ویڈیو دیکھی تو ہمارا بھی, میں خود گیا تھا, پہلے وزٹ کر گیا تھا وہاں پہ. جب ہم گئے تھے ہم نے دیکھا پانی بھرا ہوا تھا اچھا خاصا. پھر انہوں نے 2 گھنٹے بعد ہمارے پاس ویڈیو بھیجی. تو یہ جذبے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبہ جو ان کا ہے نا وہ بڑا کامیاب ہے. اور ایک کارکن بڑا قیمتی ہے ہمارا. ان کارکنوں نے سعد بھائی کو ایسا ویلکم کیا ہے کہ پچھلی جو تاریخیں ہیں نا ان کی ساری کی اپڈیٹ جو انہوں نے رقم کر دیا. ہمارے پچھلے جو جلسے ہوئے وہ بھی اچھے ہوئے. اب یہ جو جلسہ ہوا, یہ ایک آندھی طوفان کے دوران لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہوئی تھی, مختلف پارٹیوں کے دوست احباب میں مجھ سے رابطے میں تھے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا جلسہ نہیں ہونے والا. میں نے کہا بیٹا فکر مند نہیں ہو آپ, ہم فکر کرنے والے ہیں. ہم انشاءاللہ رضوی مجاہد جب میدان میں اتاریں گے, اور نہ ہمارا قید رکنے والا ہے, نہ ہماری کارکن رکنے والے ہیں, تو انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں نے رات ایک تاریخ رقم کر دی ہے. سندھ حکومت کو اور سندھ کو ہم نے بتایا کہ بھائی آپ سندھ والے محبت کرنے والے ہو سعد بھائی سے, اور سعد بھائی نے بھی یہی پورے سندھ کو پیغام دیا کہ آپ لوگوں کی محبت سے میں آتا ہوں یہاں. اور آپ لوگوں نے جو محبت کی ہمارے ساتھ, بہت زیادہ محبت کی ہے, بے حد محبت کی ہے. اور ہمارا الحمدللہ جلسہ بہت کامیاب ہوا. اور جلسے کے اندر کے علاوہ ایک باہر جلسہ لگا ہوا تھا ہمارا, روڈوں پہ بھی ایک چاروں طرف ہمارا جلسہ لگ گیا تھا الحمدللہ. رات ہم نے, اور سعد بھائی نے یہ باور کرایا کراچی کو کہ کراچی والے دیکھ لو, آپ بارش کے پانی میں ڈوب رہے ہو, آپ کی روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, جو 15 سال کی حکومتیں بیٹھی ہوئی کوئی کام نہیں کیا. اور انشاءاللہ ہم اگر حکومت میں آئیں گے, آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے, تو ہماری اس یعنی کارکنان کو اور ان لوگوں کی محنت دیکھ لو. جو بندے گراؤنڈ کو صاف کر سکتے ہیں تو وہ پورے کراچی کا, پورے سندھ کو بھی صاف کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں یہی خواہش کرتا ہوں سعد بھائی کی کہ سعد بھائی نے جو یہاں پہ میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے, میں بھی شکر گزار ہوں تمام میڈیا والوں کا جن لوگوں نے ہمارے وہاں پہ کورنگ کی ہے اور دکھایا ہے. ہم مشکور ہیں ان لوگوں کے. بات یہاں سے کہ الیکشن میں جو ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس دفعہ ہم سرپرائز دیں گے, اور آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. جیسے ہمارے کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ ہیں, یہ بھی بتاتا جاؤں کہ سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پاکستان میں, جس پارٹی کی عمر بھی ابھی 7 یا 8 سال ہے تقریباً, میں تو ابھی آیا ہوں, 1.5 سال ہوا ہے, نون لیگ چھوڑ کے ادھر آیا ہوں,
مگر یہ سال 1.5 سال کے اندر جو کام ہم ان تحریک لبیک کی محبت اور سنی لوگ اور تمام ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنے والوں نے جو دکھایا، اور کینڈیڈیٹ جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سب سے زیادہ، اور پرانی 15 20 40 سالوں سے حکومتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی زیادہ کینڈیڈیٹ ملے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے اپنے کارکنان کے جذبے کی بڑی تعریف کی، اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کام کیا، ورک کیا. یہ جذبہ صرف الیکشن میں ہی ہوتا ہے آپ کے کارکنان میں، یا اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ کبھی کراچی شہر میں، کبھی اس سے پہلے بھی نظر آیا؟ الحمدللہ خان صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کارکنان، ذمہ داران اور خاص کر جو اوپر کے ہمارے علاقے کے ضلعی امیر ہیں، سیلاب آیا سب نے بڑھ چڑھ کے خدمت کی. ابھی بھی کہیں معاملات ہوتے ہیں سب سے بڑھ چڑھ کے تحریک لبیک پہنچتی ہے. تحریک لبیک کا یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں برسات آئی مینڈک نکالا ہے اس کے بعد نکال گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حکومت اپنے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب اگر ہم اسمبلیوں میں انشاءاللہ جاتے ہیں، لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، تو ادھر جا کے ہم وہاں خالی نعرے بھی لگائیں گے اور ساتھ ساتھ یہاں ملک کو بھی دیکھیں گے پورے کو. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ لبیک والے آپ کے ملک کو بدل سکتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں، اور ہمارا مشن بھی ایسا ہے. یہ ملک آپ کا بھی ہے ویسے؟ خالی ملک ہم سب کا ہے. ہم سب کا ہے، ہم سب کا. ہم لوگ سارے مل کے اس کو بدلیں گے. مگر آپ نے کہا نا کہ آپ لوگ اگر کینڈیڈیٹ جو یا آپ لوگوں کے جیسے لوگ ہیں برساتی مینڈک کی طرح برسات آئی نکالا ہے، ہم تو برسات میں بھی نکلے، بغیر برسات میں بھی نکلے، سیلاب میں بھی نکلے، کرونا میں بھی مسائل ہوئے، لوگوں کے گھروں تک ہم نے اپنا سسٹم پہنچایا. اب ہم نے جو ہو سکے الحمدللہ ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہی ہماری تاریخ رقم ہو رہی ہے. اچھا، آپ کا جو نعرہ ہے یہ ایک الیکشن کا نعرہ ہے، سیاسی نعرہ ہے، یا یہ کوئی مذہبی کارڈ ہے؟ یہ بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ آباد. یہ نعرہ ایسا ہے، یہ سیاسی بھی ہے، مذہبی ہے. خان صاحب میں آپ کو وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ جو ہماری، آپ اس کو اگر کہیں مذہبی، تو حضرت عمر نے بھی یہی کام کیے. آپ کے اولیاء جو ہیں، ولی جو ہیں، میں تو ایک نہ کوئی عالم ہوں نہ وہ مسجد میں ہوں، میں تو اپنے کلینک چلاتا ہوں، چھوٹا سا میرا ایک سسٹم ہے، میں اپنے اس کو دیکھ رہا ہوں. مگر ان لوگوں کی وجہ سے میں متاثر ہوں کہ اگلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ بھی یہ سیاست نہیں ہے. اب ہمارا ملک جو ہے پاکستان یا مسلمان ہمارے ظلم و ستم میں ڈھائے جا رہے ہیں. فلسطین کو دیکھ لو، دنیا کو دیکھ لو، کافر ہمارے پر غلبہ ہو چکا ہے. تو اب ہم نہیں اٹھے تو کب اٹھیں گے؟ ہم لوگ سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں. ہم لوگوں نے پہلے مذہب کو دیکھا ہے، پھر سیاست کو دیکھا ہے. مجبوراً سعد بھائی نے اور بابا خادم حسین نے یہ مجبوراً قدم اٹھایا کہ مذہبی پارٹی کو انہوں نے سیاسی بھی بنا دیا، مذہبی بنا دیا. کیونکہ اگر مذہبی رہتے تو مذہبی والے پہلے بہت سارے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں کوئی ہے کام کرنے والا؟ کسی نے کوئی اسلام کی بات کی ہے؟ خالی کاغذی منہ سے الفاظ نکالا، بس وہ چھوڑ دیا. عملی کام کسی نے نہیں کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ سعد بھائی نے، ہم لوگوں نے سب سے پہلے تحریک لبیک کی جو رکن شورا کے مرکزی رہنما، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ، اگر آپ لوگ فلسطین کی جنگ کے لیے اپنے بندے فوجی دے سکتے ہو تو ہم 5 لاکھ بندے دینے کو تیار ہیں. 5 لاکھ بندوں کے لیے سب سے پہلے لبیک نے نعرہ لگایا، ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں پہلے. اچھی بتائیے، کراچی شہر کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے حلقے کا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ میرا حلقہ بہت زیادہ میرے حساب سے اچھا ہے، خوبصورت ہے. گلستان جوہر کا علاقہ اتنا پیارا ہے اور پیارے لوگ ہیں الحمدللہ. اور ان کی کیا میں آپ کو تعریف کروں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. وہ کہتے ہیں بس ڈاکٹر صاحب آپ 8300 پہ میسج کر کے ہم گھر میں پوری فیملی کے ووٹ نکال کے ہم لوگ جو ہے نا اپنا سسٹم بنا کے بیٹھیں، اور انشاءاللہ رضوی مجاہد بن کے بیٹھیں. اور انشاءاللہ صبح کا ٹائم ایسا ہوگا کہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد پروٹھا کھائیں گے، چھولے کھا کے تکڑے ہو کے انڈے پراٹھے کھا کے ہم لوگ میدان میں اتریں گے. ہو سکتا ہے بارش کے دن ہوئے تو ہم چڈا بھی پہن لیں گے اس کے لیے. تو میں اپنی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو جو لبیک سے محبت کرتی ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بارش کے دنوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلسہ آپ لوگوں کی مہربانی سے سعد بھائی ادھر آئے. مجھے رات فون آیا کہ سعد بھائی کے لیے وہ نہیں آ رہے، کسی نے بولا ایسے افواہ آئی. مگر میں نے کہا الحمدللہ ہمارا رضوی شہر ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ انشاءاللہ جب بولتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. انہوں نے کر کے دکھایا اور ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے مہربانی سے یہ کرا ہے. اور الحمدللہ میرا جوہر کا حلقہ بہترین ہے ماشاءاللہ. جوہر چرنگی، جوہر موڑ، کامران چرنگی اور یہ سارا موسمیات، اور خاص کر میرے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ وہ عسکری فور بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ. وہ بھی سلجھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھے ہوئے لکھے لوگ ہیں. میں ان کو بھی پیغام دوں گا کہ اس دن آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے سرمایہ ہیں. آپ لوگ نکلیں باہر.
اور ہمیں ووٹ دیں، لبیک آپ کی شان ہے اور پاکستان اور اسلام کی شان ہے. مطلب آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے یہ لگا کہ بہت خوبصورتی ہے، مسائل تو پھر سارے ہی حل ہیں، تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے وہاں پہ. میں نے دیکھا ہے، رات کو میں ادھر ہی تھا جب بارش ہوئی ہے. شروع میں مجھے دقت ہوئی ہے کچھ بلاک 3 اور 14 کی طرف، اور جو جوہر چرنگی کی جو اندر سسٹم بنا ہوا ہے وہاں پہ پانی تھا اندر، وہ کافی دیر سے نکلا ہے. مگر یہ کہ انہوں نے اپنی بدعتاب کیا ہوا ہے، بینگلوز والوں نے کوئی کام کسی نے نہیں جناب کرا. طاہر ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب تو چائے پراٹھا کھا کے اور چھولے کھا کے تگڑے ہو کے نکلیں گے فیلڈ میں، آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی؟ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم تو چائے پراٹھا تو اس میں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، کیونکہ ہمارا فرسٹ ہاف میں جو ہم نے فرسٹ اننگ کھیلنی ہے 1 بجے سے پہلے وہی ہماری اننگ ہے. اور اس میں ہم نے ووٹرز کو جو ہے گھروں سے لے کے پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا ہے، تاکہ پہلی اننگ میں ہی ہم جو ہے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیں. کیونکہ پتہ ہے آپ کو بعد میں پھر جو ہے وہ مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جو کام صبح ہو جائے وہ بہتر ہوتا ہے. وکٹ بچا کے رکھنی پڑے گی. آپ وکٹ بچا کے رکھیں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کی وکٹیں اڑائیں گے انشاءاللہ. سامنے بھی بڑے بڑے بالرز آئیں گے. جی آئیں گے، بالر بیٹسمین بھی آئیں گے، بلر. ہمیں بہت اچھی طرح سے لیفٹ کرنا بھی آتا ہے، رائٹ کرنا بھی آتا ہے. اس کو اپنی وکٹ کو انشاءاللہ بچائیں گے، اور اس دن فتح کا دن ہوگا وکٹ کی. اور کراچی کے مسائل اور کراچی کے نوجوان کے ساتھ مل کے کراچی کے مسائل کو حل کریں گے. کیونکہ کراچی کے نوجوان جو ہیں وہ بڑے نا امید ہو گئے ہیں پچھلے جتنے بھی حکمران تھے ان سے. تو میری یہ اپنی ذاتی خواہش یہ ہوگی کہ کراچی کو ہم ایک انٹرنیشنل سٹی بنائیں. کیونکہ جو مطلب جس طرح سے پہلے سے لوگ دعوے کرتے رہے، مگر آج بھی آپ دیکھ لیں بارش ہوئی تو کیا حال ہوا. صاحب ہم بارش پہ ضرور بات کریں گے، لیکن واپس آتے ہیں آپ کے پاس. ناظرین یہاں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں انتخابی صورتحال کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر ملک صاحب، آزاد امیدوار ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد شاہنواز سعیدی صاحب، جو کہ TLP کے امیدوار ہیں PS 100 سے. جناب طاہر ملک صاحب، یہ بتائیے بارشوں کے حوالے سے بتائیے، یہ ہر سال کا یہی رونا ہے؟ دیکھیں یہ بارش کے بعد سارے چوڑے ہو کے نکل آتے ہیں، چڈے پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، جی ہم پہنچ گئے. اس سے پہلے کیا کرتے رہے؟ اس سے پہلے جو ہے وہ آرام کرتے ہیں اور عوام کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ صفائی کی، ہم نے نالوں کی صفائی کرا دی. اب یہ دیکھیں نا، میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب جب میئر بنے تو ان کا یہ سب سے پہلا اقدام یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنے بھی نالے ہیں بڑے ان کی صفائیاں کروائیں. اب آپ دیکھ لیں کہ بارش ہوئی، حالانکہ آدھے گھنٹے کی تیز بارش تھی، اس میں ہر نالا چوک ہو گیا ان کا. مطلب ایسا سمندر، ایسا لگ رہا تھا کہ کراچی کے اندر طوفان آ گیا ہے، سمندری طوفان. تو جب آپ جو ہے مطلب آپ کے کام کرنے کا انداز مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اب میئر صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتنی مشینریاں جب سے آپ میئر بنے وہ لیں پانی نکاسی کے لیے، اور آپ کی ٹیم کہاں موجود تھی جب سب کچھ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ گئے، وہ بھی جنریٹر، اور وہ پرانے ٹولز کا کام نہیں ہے اس شہر میں. آپ لوگوں نے پہلے تو مطلب جو نالوں کی صفائی تھی وہ بڑی اہم ہوتی ہے، وہ ہر سال آپ کو 6 مہینے میں کرانی ضروری ہوتی ہے. اور چوکنگ پوائنٹس وہی ہیں جو ہمیشہ کے، وہ ہمیشہ کا حال دیکھتے ہیں وہاں 3 گھنٹے لوگ پھنسے رہتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا، چھوٹی کچی آبادیوں میں لوگوں کا برا حال. بیچارے وہ پہلے روٹی سے پریشان ہیں، گیس سے پریشان ہیں، بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، اور وہ اب اپنے پانی نکالنا اور ان کا جتنا فرنیچر تھا ان کا وہ سارا برباد ہو گیا. تو یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ عوام برداشت کی حد جو ہے وہ عبور کر چکی ہے. اور ہم تو یہ بولتے ہیں کہ عوام 8 فروری کو 2024 جو ابھی اگلے 4 دن میں ہے اس میں باہر نکلے، اور اصل جو حکمرانی جس کو ہینڈ اوور کرنی ہے، اور جو اصل مطلب جو سیاسی طور پہ جو لوگ ہیں وہ صرف وعدے دعوے کر کے چلے جاتے ہیں مگر ڈیلیور کچھ نہیں کرتے. بس وہ ووٹ والے دن ان کو ہر طرح کی بولتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بھی دیں گے. پانی بک رہا ہے میرے حلقے میں، اب آپ دیکھ لیں کہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو.
اگر ووٹ وہ میں بہت سارے اپنے حلقے کے لوگوں سے ملا ہوں جا کے, تو وہ بولتے ہیں کہ ہم اگر ووٹ نہیں دیں گے تو وہ ہمارا پانی بند کر دیں گے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی, پہلے ہمارے کراچی میں جیسے متحدہ قومی موومنٹ MKM تھی, وہ لوگوں کو ڈرا کے ووٹ لیتی تھی, آج دوسری پارٹیاں نے بھی یہی کام پکڑا ہوا ہے. تو یہ ہماری عوام کب تک بھگتے گی ان سارے بدماشوں کو؟ چلیں ہم آپ سے دوبارہ بھی بات کرتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے محترمہ تبسم عبدالقادر صاحبہ نے, جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں حلقہ NA 238 سے, اور ان کا انتخابی نشان ہے فاختہ, بزنس وومن ہیں. السلام علیکم نسیم عبدالقادر صاحبہ. وعلیکم السلام. تبسم صاحبہ بتائیے گا کہ کیا ویژن ہے آپ کا اور آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, آپ کے حلقے کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں میرا ویژن تو حلقے کے لیے حلقے سے اوپر ہے. میرا ویژن یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ جن کو لے کر آ رہے ہیں, پہلے آپ ان کی کیپیسٹی, ان کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی دیکھیں, پھر آپ ان کو چوز کریں. میرا سیاست میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں نام کے لیے بس سیاست میں آ کر ایسی پالیٹکس کروں جو کہ آلریڈی ہو رہی ہے. کوئی ووٹ خرید رہا ہے, کوئی ڈرا کے ووٹ لے رہا ہے, کوئی پاپولیرٹی گیم کھیل رہا ہے. ان سب سے بھی ہم کو آگے نکلنا ہے نا. تو اگر ہم جب ووٹ دے رہے ہیں اور ہم کس بنیاد پہ ووٹ دے رہے ہیں, پہلے ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں, پھر ہم ان سے وہ چیز مانگیں جن کی ان کو کیپیسٹی ہے. آپ کسی ڈرائیور کو پائلٹ نہیں بنا سکتے. آپ ان لوگوں کو چوز کر کے آ رہے ہیں جن کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے آپ کے کام کرنے کے لیے. تو پہلے تو اگر یہ سوچ چینج ہو جائے گی تو آئی تھنک جو میرا ایفرٹ ہے پالیٹکس میں آنے کا, سیاست میں آنے کا, بزنس چھوڑ کے, وہ پورا ہو جائے گا. اگر میں تھوڑا سا بھی یہ چینج لا سکوں کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے ووٹ دیتے ہیں تو آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ بلیسنگ ہے, بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ آج آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ کے بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں آپ کے حلقے میں. آپ پلیز ان کو دیکھیں, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہو آپ کس کو ووٹ دیں, لیکن آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے نا کہ کس کو ووٹ نہیں دینا ہے. کس کو نہیں دینا ہے آپ بتا دیں. جن نے کام نہیں کیا, جن کو آپ موقع دے چکے ہیں, اس کو ووٹ نہیں دیں آپ. اتنی آسان سی بات ہے. یہ تو آپ ہر کسی کو پتا ہے, ہر کوئی مایوس ہے یہاں پر. اچھا تبسم صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ حلقے سے بھی بالا تر ہے اور آپ وائڈر لیول پہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں, لیکن حلقے میں آپ کو جانا تو پڑے گا نا, ووٹ تو مانگنا پڑے گا, حلقے کے لوگوں سے بات تو کرنی پڑے گی. تو آپ گئی ہیں حلقے میں, وہاں لوگوں کے پاس گئی ہیں, ان کو آپ نے کیا بتایا, حلقے کے ایشوز ہیں کیا؟ میں وائڈر لیول پہ جب بات کرتی ہوں تو میں کراچی کی بات کر رہی ہوں. حلقے کے لیول کے ایشوز ہر بچے کو پتا ہے. بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں ہے نا حلقے کے ایشو کو. اور آپ اکیلے تو نہیں ہیں, ہر کوئی, جب میں سیاست میں اتری ہوں تو مجھے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹی والی سیاست تو کرنی پڑے گی نا. آپ کو حلقے میں جانا پڑے گا, آپ کو کام کرنا پڑے گا. بھائی یہ تو اینی گیون ہے نا, یہ تو کامن سینس ہے کہ جو بھی اتھارٹی لے گا اس کی ذمہ داری تو ہوگی نا کہ حلقے میں وہ کام کرے. لیکن یہ پاپولیرٹی والی, یہ اس طرح کی, وہ کہہ رہے ہیں آپ حلقے میں جائیں اور یہ ایکٹ کریں یا وہ ایکٹ کریں, اس طرح ووٹ خریدیں. ہاں لوگوں تک پہنچنا میرا ضروری ہے, میری آواز پہنچنا ضروری ہے. آواز پہنچ کے, میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہوں, میں نے زندگی میں صرف کام ہی کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. 19 ایئرس کی ایج سے صرف کام ہی کرتی آ رہی ہوں. ایک ایڈمنسٹریٹر کو پتا ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے تو اس کو کیا کام کرنا ہے اور اس کو کیا ڈیلیور کرنا ہے. اس کے لیے اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ اگر تھاٹ چینج ہو جائے. آپ اپنا پروفائل بتائیے تبسم صاحبہ, آپ کیا ہیں, کیا کرتی رہی ہیں, دنیا کو بتائیں, ذرا پبلک کو تو بتائیں. سب لوگ آپ کو نہیں. میں ایک اسٹریٹجسٹ ہوں اور میں ایک ایویٹر بھی ہوں. میں ایک واحد انسان ہوں جس کو پی آئی اے نے بلایا تھا ساؤتھ افریقہ میں. جب تھی مجھے اعظم سہگول صاحب نے ریکویسٹ کر کے کہا تھا کہ آپ پلیز آئیں اور یہاں پر پی آئی اے کو سنبھالیں, یہاں ہم کو نہیں سنبھالی جا رہی. میں آئی اور میں نے 3 مہینے کے اندر آف کورس ریزائن کر دیا تھا, کیونکہ مجھے کہا گیا تھا آپ بہت زیادہ کچھ کام کر رہی ہیں, آپ کیوں اتنا کام کرتی ہیں, آپ بیٹھ کے کافی پئیں. اس بات پہ میں نے ریزائن کیا تھا. اچھا رائٹ. اور کیا میسج دینا چاہیں گی آپ اپنے عوام کے لیے؟ میں اپنے عوام کے لیے ایک ہی میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ پلیز ریولیوشن جو آپ کہتے ہیں نا, انقلاب, اصلی انقلاب جو ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگ کام کریں, محنت کریں اور 4 سال کام کریں. جب ووٹ کا ٹائم آئے تب اصلی انقلاب لے کر آئے. آپ کسی کو بھی ووٹ دیں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن پلیز اپنے جذبات سے نہیں, تحقیقات سے ووٹ دیں. جذباتوں سے ووٹ نہ دیں. آپ تھوڑا سا تحقیقات کریں اپنے کینڈیڈیٹ پر, ان کے ٹریک ریکارڈ پر, پھر آپ ان کو ووٹ دیں. لیکن پلیز ووٹ دیں. سب لوگ نکلیں اور ووٹ دیں. کسی کو بھی دیں لیکن ضرور ووٹ دیں, اور جذبات کی بنیاد پہ نہیں, تحقیقات کی بنیاد پر ووٹ دیں.
بہت شکریہ آپ کا. تبسم عبد القادر صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ گفتگو کری تھی. جی ڈاکٹر شہرواز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں خان صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ سب لوگوں سے پوچھا آپ کا نشان کیا ہے، آپ کا نشان کیا ہے. میں تعارف کراؤں آپ کے اپنے نشان کا کہ آپ خود ماشاءاللہ بتلا دیں گے؟ آپ بتائیے، آپ زیادہ خوبصورتی سے بتائیں گے. پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے لبیک یا رسول اللہ والے کو، اور لبیک یا رسول اللہ کا نشان آپ کو پتہ ہے وہ کرین ہے، کنڈے والی کرین. اس کنڈے والی کرین کے ذریعے ہم لوگوں نے وہ کرنا ہے کام جو یعنی زبردستی اس ملک پہ مسلط کیے گئے ہیں اور 76 سالوں سے یہاں پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. کرپشن کی جو بنیادیں ہیں ان کی نیچے سے لے کر اوپر والے لیول تک، یعنی سب پورے پاکستان کے اندر کرپشن کا نظام ہے. ہم انشاءاللہ اس کو سودی نظام کو، یہ کرپشن کے نظام کو لبیک والے اور کرین والے انشاءاللہ اسی کرین کنڈے والی کے ذریعے ہم لوگ باہر نکال کے اس ملک پاکستان کو، جس پاکستان کا مقصد کیا ہے بنا کے اس بنیاد پہ تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ بنا تھا، اور اس جمہوریہ پاکستان کے ہم حقدار ہیں، ہم مسلمان حقدار ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. اس پاکستان کا مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور میں یہ بھی بتلاتا جاؤں اس کے اندر اسلام کی کوئی بات ہی نہیں رہ گئی. ہر چیز پہ اسلام سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں ہم لوگ. جب یہ ہٹ کے ہم کام کریں گے تو یہ معاملات ہمارے اوپر وبائیں، بیماریاں اور یہ کرپشن والے لوگ یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایک دن آتا ہے 5 سال بعد، اس 5 سال کو آپ ضائع نہیں کرو. ہر بزرگ، ہر ماں بہن، ہر نوجوان اپنے گھر سے نکلے اور ووٹ کا حق ادا کرے. میڈم صاحبہ نے کہا کہ اس وقت آپ لوگ اس جو الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس الیکشن کو سوچ سمجھ کے انگوٹھا لگائیں. آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کس بندے کو دے رہے ہیں جو ملک کا خیر خواہ ہے، جو اسلام کا خیر خواہ ہے. ہم سوچ سمجھ کے یہ انگوٹھا لگائیں تو ہماری کامیابی ہوگی، ہمارے بچے خوشحال ہوں گے، ہمارا ملک خوشحال ہوگا، ہمارے فلسطین کے لوگ آزاد ہوں گے، ہمارے کشمیر کے لوگ آزاد ہوں گے، ہمارا پورا اسلام آزاد ہوگا. اور مجھے امید ہے، اور میں نہیں تو میری اولاد انشاءاللہ یہ دیکھے گی کہ عالم اسلام کے اوپر، پورے اسلام پہ لبیک والوں کی حکومت آئی ہے. اور انشاءاللہ ہمارے یہ روح اور خون جب تک ہے انشاءاللہ ہم لبیک کی بات کریں گے اور یہ اسلام لے کے دکھائیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو. یہ ہمارے ساتھ ایک تصحیح کر دوں، ایک تصحیح بھی کر دوں آپ کی کہ لوگوں کے اویئرنیس کے لیے بھی کہ انگوٹھا نہیں لگانا ہے، مہر لگانی ہے. جو بھی آپ کا انتخابی نشان ہے اس پہ، تاکہ ایسا نہیں ہو غلطی سے کوئی انگوٹھا نہ لگا دے. خان صاحب بہت شکریہ، میں جذبات میں آ گیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی مہربانی. صحیح سندھ والے لوگوں، آپ سے بھی ہم ہاتھ جوڑ کے بولتے ہیں کہ ہم جذبات میں کچھ زیادہ چلے گئے. ملک صاحب، طاہر صاحب. ڈاکٹر صاحب جذبات میں آپ نے کچھ زیادہ بول دیا، اور آپ نے اپنے آپ کو تو مسلمان بولا، دوسروں کو نہیں غلط بات. آپ نے یہ آپ الحمدللہ، میں نے سارے الحمدللہ جتنے پاکستان میں کینڈیڈیٹ ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں. ہم نے، میں نے ایسا کوئی نہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں نان مسلم بھی ہیں، اقلیتوں میں سے بھی امیدوار ہیں. ہمارے الحمدللہ امیدوار تو سبھی ہیں نا. ہمارے الحمدللہ بھی خود ہمارے ایک ہندو پوجا والے ہمارے این اے پہ بھی لڑ رہے ہیں اور صوبائی اسمبلی پہ بھی لڑ رہے ہیں. بھائی جو پاکستانی ہے سب کا حق ہے، سب کا اتنا ہی رائٹ. مگر آپ جو اسلام کی جو بات میں نے کی نا اس کے لیے میں نے درد منا اپیل کی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو کرین والی بات کی نا آپ نے، اس کے نشان والی، وہ نشان والی بات اس لیے کہ ظاہر ہے آپ ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے نا تو پارٹی کے جو لوگوز ہیں ان کو تو لوگ زیادہ تر جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے آزاد حصہ لے رہے ہیں، جو لوگ جنہیں اس پہ مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ آزاد لڑیں اور ان کا جو حشر کیا گیا ہے، ان کے جو انتخابی نشان کا حشر کیا گیا ہے، اس کے بعد وہ اس لیے بار بار بولنا پڑتا ہے. خلاف ہیں کیونکہ ساتھ بھی نے ایک بیان دیا تھا کہ ہر بندے کو الیکشن لڑنا چاہیے اور اس کو الیکشن کا حق دیا جائے، کیونکہ باہر سے لوگ آ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں جو یہاں ملک میں بیٹھے ہیں. طاہر صاحب آخری بات کیا کہیں گے؟ ہم بریک لیں گے، ان کا بھی حق ٹائم کا. بھائی جان آخری بات مختصر شارٹ. بس یہ شارٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ غلطی سے میرا انگوٹھا تو یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں انگوٹھے کی نشانی لگوا لیں جو اوپر لگتی ہے، اور مہر آپ نے لگانی ہے کرین پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. طاہر ملک صاحب آخری بات کیا کہیں؟ میری کراچی کے عوام سے یہ گزارش ہے کہ 8 فروری کو صبح سویرے نکلیں اور وکٹ کو ووٹ دیں، تاکہ جو مسائل ہیں کراچی کے اور ان کے حلقے کے اس کو ہم حل کریں اور عوام کے درمیان ہی انشاءاللہ رہیں گے، اور یہ اسمبلیوں میں آواز بھی اٹھائیں گے کہ کیا حشر ہے کراچی کا، اس کراچی کو بدلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا طاہر ملک صاحب. ڈاکٹر شہرواز صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اور ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آپ کو ایک اور سٹوری بتا دوں.